السلام علیکم بچوں، آج ہم ایک خاص جادوئی چیز سیکھنے والے ہیں۔ جی ہاں، خط لکھنے کے 5 جادوئی حصے۔ بس یہ 5 باتیں یاد رکھ لو تو خط لکھنا ہو جائے گا بہت آسان اور بہت مزیدار۔ پہلا جادوئی حصہ ہے مقام اور تاریخ، یعنی یہ خط کہاں سے اور کب لکھا جا رہا ہے۔ اس حصے میں آپ جس جگہ سے خط لکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام اور تاریخ آئے گی۔ اب آتا ہے دوسرا حصہ اور وہ ہے مخاطب کا نام، یعنی خط کس کے لیے ہے۔ کیا وہ آپ کی امی ہیں یا ابو یا کوئی دوست؟ تو آپ لکھیں گے پیارے ابو جان یا پیاری امی جان یا میرے عزیز دوست۔ تیسرا حصہ ہے سلام اور تمہید، جیسے السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ حصہ خط کو خوبصورتی سے شروع کرتا ہے۔ اب آتا ہے چوتھا جادوئی حصہ، جو ہے خط لکھنے کا مقصد، یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کوئی شکایت کرنا چاہتے ہیں، خیریت پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں آپ خط لکھنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ اور آخر میں 5واں حصہ اختتامی کلمات ہوتا ہے، یعنی خط کا پیار بھرا اختتام، جیسے آپ آخر میں کوئی دعا دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا خیر خواہ یا آپ کا فرما بردار بیٹا یا بیٹی، یا آپ کہیں گے دعا گو، اور پھر آخر میں آپ اپنا نام لکھیں گے۔ تو بچوں یاد رکھیں، یہ تھے خط کے 5 جادوئی حصے۔ اب جلدی سے ہم خط کا خاکہ دیکھتے ہیں۔ جی تو بچوں، یہ آپ کے سامنے خط کا خاکہ ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ سب سے پہلے مقام و تاریخ، اس کے بعد مخاطب کا نام جیسے پیارے ابو جان، پھر سلام اور تمہید، یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی خیریت بتائی اور ان سے ان کی خیریت دریافت کی۔ اس کے بعد آپ نے خط لکھنے کا مقصد بیان کرنا ہے، اور خط لکھنے کے مقصد کے بعد آپ نے اختتامی کلمات لکھنے ہیں۔ تو اب وقت ہے ایک چھوٹے سے کوئز کا۔ جی تو بچوں، اب آپ مجھے بتائیے کہ خط کے جادوئی حصے میں سب سے پہلا حصہ کون سا ہے؟ جی جلدی سے بتائیے۔ جی بالکل، وہ ہے مقام اور تاریخ۔ اب دوسرا سوال ہے کہ خط کے آخر میں کون سا حصہ آتا ہے؟ جی جی بالکل، اختتامی کلمات، شاباش۔ اور اب میرا آخری سوال ہے کہ خط میں سلام اور تمہید کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جی بچوں، جی بالکل، خط میں سلام، ادب اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور تمہید میں لکھنے والا مختصر تعارف یا حال احوال بیان کرتا ہے۔ جی تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید ہے کہ اب آپ نے خط لکھنے کے جادوئی حصے سیکھ لیے ہوں گے۔